بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں عدالت نیوز کے اسٹوڈیو میں سلسلہ سیف الملوک شناسی کی 9ویں قسط لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ اللہ کا لاکھ بار شکر، ہزار بار شکر کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم آپ کے سامنے سلسلہ سیف الملوک شناسی کا پروگرام لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے قارئین ناظرین کو یہ سلسلہ جس حد تک پسند آ رہا ہے وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ ہم اس سے سیکھتے ہیں اور ہمارے ناظرین ہمارے اس سلسلے سے سیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عشق حقیقی، کہ میاں صاحب نے سیف الملوک میں عشق حقیقی کو کس انداز میں بیان کیا ہے اور عشق حقیقی ہے کیا۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو سیف الملوک میں میاں صاحب نے عشق کا ہی ایک جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو اس میں عشق مجازی کی بات ہم کر چکے، عشق حقیقی کیا ہے، اس کو کن پیرہان میں انہوں نے بیان کیا ہے اور عشق حقیقی ہے کیا دراصل؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایسا نبی جنہاں دا والی سو امت کیوں جرسی، عیب گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ وال رٹسی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادب و محبت اور تزکیہ نفس کی منزل عبور کرا کے ہمیں راہ سلوک پہ ڈال دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی عشق کی راہ پہ ڈال دیا ہے۔ آج کی درس سیف الملوک کی اس ایپیسوڈ میں جس موضوع کو چنا گیا وہ عشق حقیقی، یعنی عشق سے مراد کون سا عشق ہے، عشق حقیقی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں آپ کی زبانی سنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ عدالت نیوز چینل سے ریلیٹڈ تمام معاونین کو اللہ تعالیٰ اس کار خیر کا اپنی بارگاہ عظیم سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو عشق حقیقی، سب سے پہلے عشق حقیقی کی تعریف یعنی ڈیفینیشن قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری شرع دے قدم نے عشق اتا ہے، تیری شرع دے قدم نے عشق اتا ہے، اس باج عشق شک دار سائیں، این عشق تیرے بنا شک باقی، دیویں عشق شرع اسرار سائیں۔ بہت ہی گہرائی والا یہ شعر ہے، بہت ہی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ بڑا ہی غور طلب شعر ہے کہ عشق حقیقی، عشق کامل شریعت کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ تیری شرع دے قدم نے عشق اتا ہے، اس باج عشق شک دار سائیں، یعنی جو عشق شریعت کے دائرے سے باہر ہوگا وہ شک و شبہ والا عشق ہوگا، یعنی کامل یا حقیقی عشق نہیں ہوگا۔ این عشق تیرے بنا شک باقی، دیویں عشق شرع اسرار سائیں۔ اس سے مراد کہ اگر عشق لفظ تو 3 حرف سے مل کے ایک عشق لفظ بنتا ہے، عین اور شین اور کاف۔ تو یہاں عین سے مراد ہے کہ اگر اس عشق میں سے عین کو نکال دیں، عین کو نکال دیں، پھر شین اور کاف 2 حرف رہ جاتے ہیں تو وہ شک والا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک شک ہوتا ہے کہ شک و شبے والا شک، ایک شک اور ہوتا ہے چیر پھاڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو دیویں عشق شرع اسرار سائیں، اگر عشق لفظ سے عین کو ہٹا دیں تو یہاں عین سے مراد، عین سے عقل، عین سے مراد علم، عین سے مراد عمل۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہٹا دیں گے تو پھر وہ عشق ثابت نہیں رہے گا، یہ چیزیں اس کے ساتھ ضروری ہیں۔ تو وہ عشق جو ہے شک سے مراد، ایک تو شک شبہ والا، دوسرا چیر پھاڑ دینا، ٹکڑے کر دینا، وہ عشق ثابت نہیں رہے گا، وہ عشق صادق نہیں رہے گا، وہ عشق کامل نہیں رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیویں عشق شرع اسرار سائیں، کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور مجھے رموز و اسرار کی شرع عطا فرما، یعنی تشریح عطا فرما۔ تو اپنی معرفت کی عقدہ کشائی فرما، اپنے ہر راز اور ہر بید سے پردے اٹھا دے۔ جیسے دعا بڑی پیاری دعا ہے کہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ۔ اس کا ترجمہ میاں صاحب زبردست ترجمہ۔ بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، زمین سے مراد زمانہ، یعنی کہ میاں صاحب نے ربی شرح لی یسر لی
اس کا جو ترجمہ بھی اپنے شعر میں کتنے خوبصورت انداز میں کر دیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آگے جا کے فرماتے ہیں کہ بولے میاں صاحب کہ کامل عشق خدایا بخشی غیر ولوں منہ موڑا۔ اب دیکھیں توحید کا بھی سبق دے رہے ہیں، توحید کا درس بھی دے رہے ہیں۔ کامل عشق خدایا بخشی غیر ولوں منہ موڑا، اکو جانا اکو تکاں اکو آنکھاں لوڑا۔ اللہ، یعنی کہ اس میں توحید کی ایک ڈیفینیشن پوری بیان کر دی ایک شعر میں کہ اے مولا کریم ایسا کامل عشق عطا فرما جو ہر دوئی کو ہٹا دے، ہر دوئی کو مٹا دے، صرف میرا محبوب، میرا مطلوب، میرا مقصود، میرا نشانہ ہو، اسی کو دیکھوں، اسی کو سمجھوں، اسی کو ڈھونڈوں، اسی کو پاؤں۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ اس عشق کی بات کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں پہلا، سب سے پہلے بھائی پہلا حمد کہاں سچے رب تائیں جس سب تھیں عشق پسند کیتا۔ یہ صفت اس رب ذات کی ہے کہ جس نے سب سے پہلے عشق کو پسند کیا ہے۔ پہلا حمد کہاں سچے رب تائیں جس سب تھیں عشق پسند کیتا، عشق آکھیا سو عشق عاشقاں دے محبوب جنہ خرسند کیتا۔ یہ تھوڑی ساری سوچنے والا یہ شعر ہے، عشق آکھیا سو عشق عاشقاں دے۔ تو سب سے پہلے تو کہا کہ پہلا حمد کہاں سچے رب تائیں کہ سب سے پہلے تعریف اس خدا کی جس نے سب سے پہلے عشق پسند کیا، پھر عشق آکھیا سو عشق عاشقاں دے۔ عشق پنجاب کے ایک علاقے کی زبان میں کہتے ہیں کہ آفرین ہے، عشق ہے او تو بڑا خوبصورت، عشق ہے او تو نے بڑا کام کیا ہے، آفرین ہے تجھے، اس کا معنی یہ آ جائے قربان جاؤں، واری جاؤں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو نا، عشق ہے وہ۔ عشق آکھیا سو عشق عاشقاں دے محبوب جنہ خرسند کیتا۔ محبوب خرسند کیتا کیا ہوتا ہے؟ محبوب کو راضی کرنا، محبوب کو پا لینا پھر اس کے بعد اس کو راضی کرنا۔ تو عشق اس کو جنہوں نے اپنے محبوب کو خوش کیا اور اپنے محبوب کو راضی کیا، اپنے محبوب کو پا لیا۔ اچھا یہاں پہ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ ایک تو عشق ہو گیا حقیقی، ایک مجازی، تو یہاں پہ میاں صاحب کیا بیان کرتے ہیں کہ جو مجازی عشق ہے اس کو حقیقی میں کیا ہم بدل سکتے ہیں، اور بدل سکتے ہیں تو کیسے؟ جی جزاک اللہ، بہت زبردست سوال ہے۔ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اٹھے پیر عبادت اندر رہندا نت کھلوتا۔ یہ سیف ملوک کا والد جو تھے نا وہ والے کہ ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، تو وہاں سے انہیں یہ عشق مجاز سے حقیقی کیسے ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں اٹھے پیر عبادت اندر رہندا نت کھلوتا، عشق حقیقی ہویا مجازوں، عشق حقیقی ہویا مجازوں، ہر میلوں دل توتا، اندر اس کا صاف ہو گیا۔ تو یعنی کہ اس میں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دل صاف ہو جاتا ہے، خلوص سے نیت ہو جاتی ہے، تو وہ پھر مجاز سے حقیقی کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر فرماتے ہیں کہ ظاہر دل بگلائی کارن قصہ عشق مجازوں، کہ ظاہر دل بہلانے کے لیے یہ جو قصہ ہے یہ مجازی عشق والا ہے، اندر خانے خبراں دیسی فقراواں دے رازوں، کہ اندر خانے رموز اور اسرار اس میں پناہ ہیں۔ یہ سیف الملوک کی بات سیف الملوک کی بات کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمت اگے مشکل آساں ہمت مرد نہ ہارے۔ یہ بڑی زبردست وہ تلقین کر رہے ہیں اور ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہمت اگے مشکل آسان ہمت مرد نہ ہارے، رمضاں نال پروتا سارا چاہیے سمجھن ہارے۔ ہمت مرد نہ ہارے، رمضاں نال پروتا سارا چاہیے سمجھن ہارے، کہ یعنی امور اسرار اس میں پوشیدہ ہیں، لیکن اگر آپ ہمت کریں گے تو پھر یہ مشکل نہیں رہے گا، پھر مشکل نہیں رہے گا۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بیان کر دیا، جیسے ہم نے سلسلہ سیف الملوک شناسی شروع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمت نہیں ہارنی، آپ سمجھ جائیں گے، ہمت نہیں ہارنی انشاءاللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے ایک سہ مصرے اندر غرض قصے دی ساری، اب جو یہ آخری جو یہ شعر ہے نا اس میں بتا رہے ہیں کہ اس سے ایک سہ مصرے اندر، اسے ایک ہی مصرے کے اندر غرض قصے دی ساری، قصہ کہانی ہے جو اس کی، کہ جو ڈھونڈے سو پاوے پائی مفت نہیں پر یاری، جو ڈھونڈے سو جو جستجو کرے گا، جو تلاش کرے گا، تو بس آپ کی طلب، آپ کی ڈھونڈ، آپ کی جستجو پر منحصر ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے کوئی کام نہیں بننے والا۔ لیکن اس میں ایک پھر ایک تھوڑی سی اس سے ہٹ کے ایک بات آ رہی ہے کہ یہ تو
میاں صاحب نے ان کے لیے کہا ہے کہ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. تو پھر تو یہ ساری محنت آپ کر رہی ہیں ہم سب کو سمجھانے کی. استغفر اللہ, میں کچھ بھی نہیں کر رہی بیٹا, یہ آپ کی محبتیں, آپ کی وہ جو نسبت ہے ان کے ساتھ, آپ کی جو طلب ہے, اصل میں یہ طلب والا ہی وہ سلسلہ آ رہا ہے. یہ بالکل آپ کی ساری کاوش آپ کی ہے, اور ہمارے ناظرین بھی اس سے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بیٹا, ہم سب کو. جی. تو آگے جا کے میاں صاحب فرماتے ہیں ایک خوش عبادتاں وچ پائے, ایک خشک عبادتاں وچ پائے, انہاں راہ دور دراز دیتے. ان کے لیے وہ لمبا ہو جاتا ہے فاصلہ, جو خشک عبادت ہوتی ہے اس کی بھی تشریح آگے فرما رہے ہیں میاں صاحب نا. ایک خشک عبادتاں وچ پائے انہاں راہ دور دراز دیتے, عرفان دے محل تے چاڑھنے نو پرسانگ بنا مجاز دیتے. اب آ گیا وہ آپ کے سوال کا جواب, کہ یہ سیڑھی بن گئی آپ مجاز سے حقیقی کی طرف جانے کی. ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے سفر خشک عبادت سے مراد محبت اور عشق کے بغیر جو عبادت ہوتی ہے اس میں راہ دور دراز دیتے سے مراد ہے ان کا سفر لمبا اور طویل ہو جاتا ہے. لیکن محبت اور عشق والوں کو معرفت کی منزل کو پانے کے لیے مجاز کی پرسانگ یعنی سیڑھی لگانی پڑتی ہے. تو یعنی عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجاز کی پرسانگ یعنی سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے. تو آگے جا کے فرماتے ہیں کہ عاصم شاہ وہ سیف الملوک بادشاہ شہزادے کا باپ, جب وہ اس کا بچہ جاتا ہے تو اس کی جدائی میں جب وہ شانشین ہو جاتا ہے, فرماتے ہیں عاصم شاہ عبادت کردہ جانوں دلوں زبانوں, درد فراق مجازی اندر, اب درد والا آ گیا اس کا نا, درد فراق مجازی اندر کھلے سر حقانوں. اب اس پہ وہ سارے جو رموز اسرار تھے وہ اس پہ کھل گئے ہیں نا اس کا, کیونکہ اس کو عشق حقیقی کا سامنے آ گیا نظارہ. تو عاصم شاہ جب اپنے بیٹے سیف ملوک کے غم اور جدائی میں تڑپا اور پھڑکا اور گوشہ نشین ہوا تو اسی درد فراق نے حقیقی محبوب کا درد عطا فرما دیا. آگے جا کے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جے لکھ زود عبادت کریے بن عشقوں کس کاری, جے لکھ زود عبادت کریے بن عشقوں کس کاری, جاں جاں عشق نہ ساڑے تینوں تاں نبھے نہ یاری. یعنی عشق و محبت کے بغیر عبادت اور سجدے اتنے کارآمد نہیں ہوتے. عشق و محبت کے بغیر عبادت اور سجدے اتنے کارآمد نہیں ہوتے. اس کو بڑا پیارا وہ علامہ صاحب کا میرے خیال میں شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو, یہ وہ سجدہ ہے. تو آگے جا کے میاں صاحب پھر فرماتے ہیں کہ جب تک محبوب کی ذات میں فنا ہو کر اس کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگا, محبوب کی بارگاہ میں فنا ہونا پڑتا ہے, تو عشق و محبت کی محبوب کی محبت اور جدائی اور فراق میں جلا کر رکھ دیتا ہے. یعنی فرما رہے ہیں کہ جہاں جہاں عشق نہ ساڑے تینوں تاں نبھے نہ یاری, اس میں جلنا پڑتا ہے, اس کو اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے. عشق حقیقی کی تشریح فرما رہے ہیں, انہی کی زبانی سنتے ہیں, بہت زبردست. فرماتے ہیں کہ آدم پریاں کس بنائے یہ کو سرجنہارا, وہی رب. آدم پریاں کس بنائے ہکو سرجنہارا رب تعالیٰ, حسن عشق دو نام لکھائے اس نور ہکو منڈ سارا. نور وہی ہے نور ازلی, بے شک بے شک. تو محبوباں دی صورت اتے اس سے دا چمکارا, عاشق دے دل عشق محمد او سر نیارا. اللہ, یہ نور ازلی ہی ہے. تو فرماتے ہیں جو باطن اس کا نام محبت اور ظاہر حسن کہاوے. یہ میاں صاحب بڑا پیارا اس میں تشریح فرما رہے ہیں کہ جو باطن اس نام محبت, جو اندر والی چیز ہے اس کا نام ہے محبت, اور ظاہر حسن کہاوے. حسن محبت محرم توڑوں کیوں محرم شرماوے. یہ تو شروع سے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ. ٹھیک. تو اصل عشق حقیقی یہی ہے, یہ مخفی راز اور اسرار ہے, اسی نور کا چمکارا, اسی نور کی روشنی محبوب کی صورت میں ہے. ٹھیک. تو باطنی کیفیت کا نام محبت ہے اور ظاہر حسن و جمال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی نور الہی سے ہی ہے. سب سے پہلے اللہ کو عشق ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, پھر اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. بذریعہ آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام میں آیا. اور یہاں کے بلا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں اپنے کلام میں کہ نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا. اللہ, یہ وہ نور ہے. نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا, اول آخر دوئے پاسے او مال کھلویا.
یعنی یہاں پہ یہ ایک نعت کا بھی شعر انہوں نے اس میں سمو دیا ہے. جی بے شک بے شک. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اپنا نور اپنے محبوب میں منتقل کر دیا تھا. بے شک. اور یہ بھی ایک عشق کی ایک مثال دی. وہی تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ آگے کسی شاعر نے بڑا پیارا لکھا ہے کہ گر نہ بودی ذات حق اندر وجود آب و گل را ملک کے کر دے سجود. وہ کیوں سجدہ کرتے؟ یعنی اگر اللہ کا نور آدم علیہ السلام میں نہ ہوتا تو فرشتے جو ہے وہ مٹی اور پانی کے کیچڑ کو کیوں سجدہ کرتے؟ تو اللہ کو عشق ہوا اپنے محبوب سے اور اپنا نور منتقل کیا محبوب میں. پھر محبوب کو تخلیق فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سونے اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات نہ بنتی، کائنات نہ بنتی. یہ سب کچھ تیرے عشق میں ہوا ہے. بے شک بے شک. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ وضاحت فرماتے ہیں کہ سب وہ نور آگے فرما رہے ہیں وہ نور کیسے منتقل کیسے ہو رہا ہے پھر کائنات میں. سب وہ نور اس سے دے نوروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آگے جو چل رہا ہے ہمارا منتقل ہو رہا ہے یہ ان کے نور سے، لیکن ان کا نور کیا ہے؟ ان کا نور حضور سے ہے، رب تعالیٰ کی ذات سے ہے. سب وہ نور اسے دے نوروں اسدا نور حضوروں اسنو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو توروں. تو کیا شان اور کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرش بھی عرش کا اور تخت بھی عرش کا، پاؤں کے نیچے بھی وہ کیا مقام ہے. تو وہی نور آج بھی ترتیب وار نسل انسانی میں منتقل ہوتا آ رہا ہے. قدر بقدری اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر انسان ہر کوئی اپنا حصہ لے رہا ہے. سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عشق کیا، پھر محب کو محبوب کا درجہ دیا. کیا لاڈ اور پیار ہے محبوب کے ساتھ، کبھی وہ محب اور یہ محبوب، کبھی وہ محبوب اور یہ محب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہی سنت الہی چلی آ رہی ہے، وہی عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، وہی عشق ہر محب کو اپنے محبوب سے چلا آ رہا ہے. تو جیسے میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عشق کارن آدم بنیا محرم یار یگانا. یہ عشق کی خاطر عشق کارن آدم بنیا، انسان کو اس نے تخلیق کیا، ورنہ فرشتے تھے عبادت کے لیے. عشق کارن آدم بنیا محرم یار یگانا آہے ملک عبادت جوگے کی حاجت انسانہ. انسانوں کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ عشق کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے، ورنہ یعنی کہ عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے. بے شک بے شک عبادت کے لیے تو فرشتے تھے. انسان کا کیا ضرورت تھی؟ عشق کے لیے انسان کو تخلیق کیا ہے. تو جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرویاں. عشق کا دوسرا نام معرفت الہی ہے. عشق ہی رضا الہی سکھاتا ہے، عشق ہی عجز و انکسار سکھاتا ہے، عشق ہی مشکلات اور مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنا سکھاتا ہے، عشق ہی صبر و تحمل استقامت سکھاتا ہے. اور اس عشق کا ہتھیار سیف یعنی تلوار، معرفت کی تلوار ہے. تو ایک جگہ آپ فرماتے ہیں میاں صاحب رحمۃ اللہ کہ خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں. قربان جاؤں. خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں. خشکی رستہ سے بھی مراد ہے کہ وہ پریشانیوں سے ہٹ کے اگر جو رستے پہ جا رہے ہو آسانی سے تو وہاں عشق نہیں ملنے والا، وہاں منزل نہیں ملنے والی. خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں. محبت اور عشق کے بغیر جو ہوگی یہ عبادت ملکی پائی نہ عارف مردوں. ٹھیک. یعنی خشک عبادت ملکوں یعنی فرشتوں کی عبادت ہے. محبت اور عشق والوں کی عبادت جو ہے وہ درد و سوز والی محبت و عشق والی ہوتی ہے. قدرت تھیں جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. قدرت تھیں جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. رنگ برنگے بوٹے لائے کیا خاصے کیا آمی. ان میں خاص اور عام جو تو جب یہ روحیں دنیا میں آتی ہیں تو وہ اسی نور کو یعنی محبوب حقیقی کو ڈھونڈتی ہیں اور اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہیں. ہر روح کی اپنی اپنی استعداد کے مطابق جستجو ہوتی ہے. جیسے مولانا روم علیہ الرحمٰن نے مثنوی شریف میں جو مثال دی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب لکڑ درخت سے جدا ہوتی ہے تو وہ اپنے اصل کو ڈھونڈتی ہے. تو وہ بانسری کی شکل میں اپنے محبوب کی جدائی میں محبوب کے وصل و ملاپ کے لیے راگ الاپتی ہے. تو اپنے درد اور اپنے اندر کی کیفیت کا اظہار کرتی ہے. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں کیا فرماتے ہیں کہ لکڑ اپنے رکھوں وچھڑی تار وچھنی سنگوں. دو چیزیں
تار بھی جب اپنے اس سے بچھڑتی ہے وہ چنی ہوتا ہے بچھڑی. لکڑ اپنے رکھوں وچھڑی تار وچھنی سنگوں تے دوویں رلیاں دسن لگیاں کوک سناون چنگوں. کہ کوک ہوتا ہے کہ اندر کی پکار, اندر کا اپنا اظہار جو ہے وہ راگ لاتی ہیں, راگ ہے. لکڑی اور تار دونوں مل کے موسیقی کا ایک آلہ بن جاتا ہے. تو پھر وہ اپنا درد کا اظہار کرتا ہے. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست بندے کا اپنے محبوب سے رشتہ استوار کیا بیٹا. یہ بڑا ہی کمال ہے کہ ہماری آسانی کے لیے کہ ہم جو ان پڑھ لوگ ہیں, کم علم والے ہیں, وہ آسانی سے سمجھ جائیں. تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے جب تو دوڑوں اور غزلوں کی صورت میں, درد بھرے نالوں کی صورت میں, پر تاثیر روح میں اتر جانے والا کلام تحریر فرمایا میاں صاحب نے. اچھا, اس میں ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہوگا عشق حقیقی کیا ہے, مجازی کیا ہے, اس حوالے سے کافی بہت زبردست قسم کی باتیں ہوئی. لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس کا پھر ہم اگر عشق حقیقی کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے کون سی سیڑھیاں ہم نے طے کرنی ہے, کون سی منازل ہم نے طے کرنی ہے؟ جی اس حوالے سے میاں صاحب کا کیا فرمانا ہے؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ, بہت زبردست سوال ہے. آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عاشق بننے کا ایک فارمولہ بتا رہے ہیں وہ کہ عاشق کیسے بننا ہے. اگر سچا عاشق بننا ہے, اگر اس عشق کے سفر پہ چلنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا. تو آپ فرماتے ہیں جے تو عاشق بنیاں لوڑے پلہ پکڑ سجن دا. ٹھیک. جے تو عاشق بنیاں لوڑے پلہ پکڑ سجن دا, جان منگے تاں دے شتابی صرفہ کری نہ تن دا. اللہ, یہ ہے قربانی, یعنی کہ فنا فی اللہ ہو جانا ہے ہم نے عشق حقیقی کے لیے, اپنی ذات کو مٹانا. وہ تزکیہ نفس والی بات آ گئی, وہی چیز ہے, وہی چیز ہے. تو آپ رحمۃ اللہ نے اصول وضع کر دیا کہ اے بندے, اگر تو اپنا نام عاشقوں میں لکھوانا چاہتا ہے تو معشوق کے ساتھ محبت اور یقین کا وہ پختہ انداز اپنا کہ اگر محبوب کو تیرے جسم و جان کی قربانی درکار ہو تو دیر نہیں کرنی. تو آگے میاں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشق بنن سکھلا نہ. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اتنا سوکھا, اتنا آسان کام نہیں ہے یہ. ہر بندہ عاشق نہیں بن سکتا, لیکن جو جستجو کرے گا وہ انشاءاللہ وہ بنے گا. فرماتے ہیں عاشق بنن سکھلا نہیں ویکھا نیوں پتنگ دے. عاشق بنن سکھلا نہیں ویکھا نیوں پتنگ دے. نیوں ہوتا ہے وہ دوستی یارانہ ہوتا ہے, تو پتنگ وہ پتنگا جو تو خوشیاں نال جلن وچ آتش موتوں ذرا نہ سنگ دے, وہ پتنگے. ٹھیک. تو یہاں بھی آپ تشریف فرما رہے ہیں کہ عاشق بننا اتنا آسان نہیں. عاشقوں میں سے کسی کو دیکھنا ہو تو ویکھاں نیوں پتنگ دے, یعنی نیوں سے مراد یارانہ دوستی ہے. پتنگ یعنی پتنگا ایک معمولی سا کیڑا ہے جو برسات کے موسم میں بارش کے بعد روشنی پہ نکلتا ہے. اس روشنی میں اسے اپنے محبوب کا نور نظر آتا ہے. وہ اس نور کی تلاش میں اس روشنی کے ارد گرد گھوم کر اپنی جان دے دیتا ہے. وہ اس آتش کے گرد خوشی سے جلتا ہے اور اسے جان دینے میں کوئی آر یا تکلیف محسوس نہیں ہوتی. خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں ذرا نہ سنگ, یہ وہ عاشق ہے. تو اگر ایک پتنگا معمولی سا کیڑا ہو کر محبوب کی راہ میں جان قربان کر سکتا ہے تو اے انسان, تو اشرف المخلوق ہے, تو اشرف المخلوق ہو کر اپنے محبوب کی راہ میں قربانی کا وہ جذبہ کیوں نہیں رکھ سکتا. تو قربانی کا ایسا جذبہ ہوگا تو پھر عاشق بننے کی کوئی امید ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج ہم عاشقی کے دعوے کرتے ہیں بیٹا, بڑے بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں کہ نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, عشق مصطفیٰ میں موت بھی قبول ہے. بدقسمتی سے یہ زبانی کلامی دعوے. ٹھیک, بالکل. یعنی اس میں وہ ہمارے اندر وہ حقیقت نہیں ہے, وہ خلوص نہیں ہے وہ. بے شک. تو محبوب کی راہ میں جان قربان کرنا تو دارکنار, ہم اپنے نفس اپنے انا کو بھی قربان نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے نا. بالکل ایسے ہی. کسی کی ذرا ساری لغزش کو بھی معاف کرنا تو درکنار, جب تک بدلہ نہ لے لیں تو سکون نہیں ملتا. بالکل ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں اس پتنگے جیسا جذبہ قربانی عطا فرما دیں. آمین ثم آمین. آگے قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ اس عشق کے سفر کو طے کرنے کا جو راستہ بتایا ہے, اب وہ راستہ بتا رہے ہیں. ٹھیک. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ صرف اور صرف صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اپنے ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہ منزل پگتا. رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نہ منزل پگتا, جے لکھ محنت ایویں کریے کلر کول نہیں اگتا. اللہ, اتنی زبردست انہوں نے یہ نصیحت فرمائی ہے.
تو ان کی نبی کریم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فرمودات ان کی سنتوں کے بغیر ہم منزل پر نہیں پہنچ سکتے، عشق کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. جے لاکھ محنت ایویں کریے کلر کول نہیں ہوتا. کلر کول یعنی کلر کول ایک ایسی زمین ہے جس میں فصل کی پیداوار کی صلاحیت نہیں ہوتی. کلر شور نمکین جو زمین ہوتی ہے وہ والی، اس میں پودے نہیں اگ سکتے. اسی طرح وہ محنت، وہ عبادت، وہ کوشش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر ہوگی وہ سود مند نہیں ہوگی. ٹھیک. آگے جا کے میاں صاحب فرماتے ہیں رستہ صاف نبی دے پیچھے اور نہ جانو کوئی، صرف وہی رستہ ہے، رستہ صاف نبی دے پیچھے اور نہ جانو کوئی، وہ کرے شفاعت ساڈی تائیں مل سی ٹوئی. یعنی سیرت نبی، سنت نبی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، وہی ہماری شفاعت کا ذریعہ ہیں. اور خلاصہ کلام کے عشق حقیقی کیا ہے؟ محبوب کو پا لینے کے بعد محبوب کا راضی نامہ جو تھا کہ محبوب جنا خرسند کیتا، جن نے راضی کر لیا. محبوب کو پا تو لیتے ہیں صاحب لوگ بعض محنت کر کے، لیکن اس کو راضی رکھنا آخر سانس تک، وہ ہے محبوب کو پالنا خرسند کیتا. یہ عشق حقیقی ہے. تو آج وقت کی تو قلت ہے بیٹا، لیکن بڑی برکتوں اور عظمتوں والا اور قربانیوں والا یہ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. تو اس کی نسبت سے 2 شعر قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ہماری دعا بھی ہو جائے گی اور کلام کی تھوڑی ساری تشریح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو فرماتے ہیں کہ ربا انہا امامہ بچھے جو گل لال نبی دے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، پاک شہید پیارے تیرے افسر آل نبی دے. اے مولا کریم ان عظیم ہستیوں کے صدقے جو باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، شہادت کے اس بلند و بالا مقام اور درجات پہ قدم رکھنے والے جنہیں آل نبی میں وہ ٹائٹل ملا کہ افسر آل نبی دے، مولا کریم ان کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہکنا عشق تیرے دے پیتے پر زہر پیالے، خنجر چاگ محبت والے ہکنا بدن حلالے. سبحان اللہ. کہ ایک وہ ہیں جنہوں نے تیرے عشق میں زہر پیالے پیتے سے مطلب ہے مصائب اور مشکلات دیکھیں، اور ایک وہ ہیں تیری محبت میں تیرے عشق میں تیر کھا کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کیسی قربانی دی ہے. سرکار فرماتے ہیں اوندی قوت زور نہ لایا، ہائے ہائے طاقت تھی اللہ نے وہ عطا کیا ہوا تھا، بے شک اوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے ساتھ یہ بھی عشق کی مثال ہے. یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عشق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا. پھر یہاں پہ وہ بات تزکیہ نفس والی اور عشق کی حقیقی جو ہے وہ سامنے آتا ہے. بے شک بے شک. ہوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے چلے، دین دنی دے سائیں، وہ مالک تھے دین و دنیا. بے شک بے شک. تو طاقت اور قوت ہوتے ہوئے تیری رضا کے لیے راضی رہے، دونوں جہانوں میں اعلیٰ مراتب پانے والے پیاسے شہید ہوئے. تو عشق تیرے وچ قائل ہوئے، مائل حسن ازل دے، سر دتے پر سینہ کیتی، شادی کر کر چل دے. سبحان اللہ. خوشی کے ساتھ انہوں نے قبول کیا، خوشی کے ساتھ. حسن ازلی میں گرفتار، حسن حقیقی کے مائل، انہوں نے تیرے عشق میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، جانے قربان کی، سر دتے پر سینہ کیتی. آئے ہائے سر دتے پر سینہ کتنی کہ اتنی خوشی سے اتنی آسانی سے سر کٹوائے کہ سی تک اف تک نہیں کی، اور شادی کر کر چلے، یعنی مجبور ہو کر شہادت قبول نہیں کی، خوشی کے بلکہ ساتھ، خوشی سے، محبت سے اور عشق سے اپنی جانیں پیش کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے ان پھولوں یعنی گل لال نبی دے یعنی حسنین کریمین علیہ السلام کی تر و تازگی اور ان کی خوشبو قیامت تک عاشقوں کے مغز کو معطر کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور قربانی کا جذبہ پیش کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہے بیٹا حیات جاوداں جس کو کہتے ہیں، یہ ہے سبق عشق. تو آج کشمیر بھی کربلا کا سین پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی کربلا والے شہیدوں اور غازیوں جیسا جذبہ قربانی عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھے، اور بارگاہ غیب سے ابابیل جیسی کوئی قوت بھیج کر ان کی مدد فرمائے. آمین ثم آمین. بقول علامہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جزاک اللہ. محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ عشق حقیقی کیا ہے. تو عشق حقیقی کے حوالے سے
میاں صاحب نے جو بیان فرمایا ہے اس کو اگر مختصر طور پہ بیان کیا جائے تو اس کا یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ تزکیہ نفس اس کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے عشق، اور عشق کا جو اصول میاں صاحب نے ایک فارمولہ بیان کر دیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے محبوب کے ساتھ محبت اور یقین کا پختہ ارادہ کر لینا ہے، اور اس راہ پہ شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے آپ عشق حقیقی کی منازل کو طے کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے، میرے ساتھ موجود تھیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ، اور اجازت دیجیے گلبہار احمد کو۔ السلام علیکم۔